السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ۔ دو مشہور ٹک ٹاکرز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر کیس تھا۔ اس کیس میں ان پہ جو سفری پابندی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عدالتی کارروائی ہوئی۔ اس پروسیڈنگ سے آپ کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے کہ اس عدالتی کارروائی میں کیا ہوا۔ دوسرا ہمارا موضوع گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اندرونی طور کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے عمران خان کی بیماری کے معاملے کو لے کر۔ اور پھر 8 فروری جو کہ اب قریب آ رہا ہے، ایک طویل ویکنڈ ہمیں پنجاب کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ 4 چھٹیاں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اوپر نیچے اناؤنس ہو گئی ہیں۔ 8 فروری کو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہڑتال کا اعلان ہے وہ ماند پڑ چکا ہے۔ کیونکہ ایک بہت بڑا فیسٹیول پنجاب کے اندر بسنت کا ہو رہا ہے۔ تو بسنت کے اس ایونٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو کال تھی وہ ہمیں ماند پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ان تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ یا آپ کو جو ہے بر وقت مل سکے۔ دو مشہور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا اور رجب بھٹ، ان کی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز فکس ہوئی تھی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ سفری پابندی کی فہرست سے ان کے نام نکالے جائیں۔ اس پہ جسٹس محمد اعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے سماعت کی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اس کو ملتوی کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ وہی 2 ٹک ٹاکرز ہیں جن کے لیے گاڑی احاطہ عدالت میں آئی تھی۔ اور ٹک ٹاکرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک چیز جو بہرحال دیکھی جا رہی ہے، جس کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ معاملہ ہے جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے اوپر ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے۔ اب جیسے ہی کوئی اپلیکیشن آپ اوپن کریں، جو ہمیں پہلا اشتہار دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر وہ گیملنگ کے حوالے سے۔ اب جوا یا گیملنگ جو ہے اس کو ہمارے آئین نے یا قانون نے کہیں پہ بھی اس کی اجازت نہیں دے رکھی۔ یہ ممانعت ہے پاکستان کے اندر اور اس کے خلاف بڑی سخت کارروائیاں ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آن لائن اپلیکیشنز کے اوپر متعارف کروائی جا رہے ہیں، ان کے اشتہارات چل رہے ہیں، اور ان اشتہارات میں بڑے بڑے فیمس ٹک ٹاکرز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو لوگ لائک کرتے ہیں، جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، ان میں چاہے رجب بٹ ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ ان اشتہاروں میں آتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ یہ فلاں اپلیکیشن ہے، آپ اس میں ویڈیو گیم کریں اور پیسے ڈالیں اور کھیلیں، لیکن یہ اصل میں جوا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، وہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی کارروائی کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کے بھی ذہنوں کے اوپر یہ معاملہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو حکام ہے، جو ایف آئی اے ہے، ٹھیک ہے وہ کبھی فلاں صحافی کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، جی فلاں صحافی کو پکڑ لو، فلاں کو یہ کر لو، فلاں کو یہ کر لو، لیکن یہ جو آن لائن جوا ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا میرے خیال میں ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ پی ٹی اے ہے، دیگر ادارے ہیں، اس پہ کیوں خاموشی ہے؟ دوسرا ہمارا موضوع عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے۔ گزشتہ روز عمران خان کی ان کی کسی بہن سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رات گئے تک 12 ساڑھے 12 بجے تک ایک احتجاجی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی۔ پھر اس کے بعد خبر یہ سامنے آئی جناب کہ کچھ دیر عمران خان کی بہنیں بیٹھی، پھر چیف گھر چلی گئی، روانہ ہو گئی، دھرنا ختم کر دیا۔ کچھ تنقید بھی کی گئی علیمہ صاحبہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران پہ۔ مشال یوسفزئی کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مشال یوسفزئی صاحبہ نے اسمبلی کی راہداری سے گزرتے ہوئے میڈیا ٹاک میں یہ بات کہی تھی کہ عمران خان کی بیماری کے حوالے سے علیمہ صاحبہ کو بالواسطہ پیش کی اطلاع دی گئی تھی۔ تو یہ باتیں جب ممبران
کو پتہ ہیں تو پبلک کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اس الزام کا جواب دیا ہے علیمہ صاحبہ نے اور کہا جی کہ شیر افضل مروت کو اور مشال یوسفزئی کو جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا جی کہ جو ہے وہ یہ کارروائی جو ہے وہ میرے خلاف کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے سی ایم خیبر پختونخوا جو پہلے تھے علی امین گنڈاپور، وہ یہ بات کر چکے ہیں جی کہ علیمہ صاحبہ بھی کسی کے اشاروں پہ چل رہی ہیں۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو بلیم گیم ہے یہ بڑے عروج کے اوپر ہے۔ جیسے یہ بات مسلسل کی جا رہی ہے علیمہ صاحبہ کی طرف سے بھی، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کی طرف سے بھی، کہ عمران خان کی جو بیماری والا معاملہ ہے یہ ہماری 8 فروری کی جو تحریک ہے اس کو متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے کارکن نہیں نکال سکی۔ اس کی ایک وجہ پی ٹی آئی یا ان کے ہم خیال لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ کوئی سازگار ماحول سیاسی سرگرمیوں کا نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، جلسے جلوس نہیں کر سکتے، ریلیاں نہیں نکال سکتے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پہ اب یہ 8 فروری والی جو ایپیسوڈ ہے پی ٹی آئی کی وہ اس لیے مان پڑ چکی ہے کہ 24-25 سال بعد ایک بہت بڑا ایونٹ پنجاب حکومت آرگنائز کرنے جا رہی ہے، اور وہ ہے بسنت میلہ۔ یہ وہ بسنت میلہ ہے جو کرتے کرتے چلتے چلتے ہر پاکستانی اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی بسنت میلہ آ رہا ہے پنجاب کے اندر، ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے دیگر اضلاع بھی مطالبہ کر رہے ہیں جناب کہ لاہور ہی کیوں، پرمیشن ہمیں بھی دیں۔ یہاں پہ ہمارے اضلاع میں بھی ملتان، فیصل آباد، قصور، راولپنڈی، کہ جی یہاں پہ بسنت کی پرمیشن ہونی چاہیے، ایس او پیز یہاں پہ بھی دیں، یہاں پہ بھی یہ ایونٹس منعقد کروائیں۔ تو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، ہر جگہ پہ ڈسکشن جو ہے وہ بسنتی ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اخبارات ہیں، عام لوگوں کی جو گفتگو ہے، میلے ٹھیلے سجیں گے، تو بڑا جو ہے وہ اس ایونٹ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 24-25 سال بعد یہ ایونٹ آیا ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، ٹرانسپورٹیشن گہما گہمی ہوں گی، ساتھ یہ دعائیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اللہ کرے خیر و عافیت سے یہ ایونٹ گزر جائے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا 8 فروری کا جو ایونٹ ہے وہ ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی والے گو کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھی جائیں گے، ہم عمران خان کی تصویروں والی گڈیاں اڑائیں گے۔ تو ادھر سے کہا گیا ہے جی کہ یہ اس کو کسی ایک سیاسی رنگ میں نہیں رنگنا چاہیے اس کو۔ دوسرا، بڑی لمبی چھٹیاں پنجاب کے اندر ہو گئی ہیں، پورے پنجاب میں، صرف یہ لاہور کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو اس نوٹیفیکیشن میں 6 اور 7 تاریخ کی چھٹی دے دی گئی ہے۔ اچھا، اب 5 فروری کل ہے، جمعرات کا دن، کل 5 فروری کو ویسے بھی گزٹیڈ ہالیڈے ہے۔ 6 جمعہ اور 7 ہفتہ، یہ 2 دن کی چھٹی سرکار نے، پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور 8 فروری کو ویسے بھی اتوار ہے۔ تو یہ 6، 7، 8 3 دن فیسٹیول ہے بسنت کا پنجاب کے اندر۔ 5 فروری کی پہلے چھٹی 6 کی ہو گئی، تو یہ 4 دن کا بڑا لمبا ویکنڈ مل گیا ہے پبلک کو پنجاب کے اندر اس ایونٹ کو انجوائے کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا ایونٹ جو ہے وہ بظاہر ہمیں کوئی بہت زیادہ اس لیے بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ گہما گہمی اب اس فیسٹیول، اس میلے کی طرف ہی ہوگی۔ تو یہ کچھ مختصر احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔